ہم آپ کو نہیں دے سکتے اور انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تھا. میں نے جو اپنا آئی فون تھا وہ ٹوٹل 70 پاؤنڈز میں لیا ہوا ہے. سود نہیں دینا پڑتا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دیسیفائیڈ امی. تھوڑی دنوں پہلے میں نے ایک جو لاسٹ ویڈیو اپنا ڈالا تھا جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ سیونگز کر سکتے ہیں اور انسٹالمنٹس پر اور پلانز پر آپ لوگ چیزیں مت لیں. تو اس کے بعد میرا جو انسٹاگرام تھا وہ آپ لوگوں کے میسیجز سے بھر گیا, جس میں مجھے بہت سارے اسٹوڈینٹس نے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں نہ لیں, لیکن اگر کچھ ہمارے جیسے ہوں جو جنہیں بہت ہی شوق ہو کہ جاتے ہی ہم ایک اچھا فون لے لیں یا جاتے ہی ہم ایک اچھا لیپ ٹاپ لے لیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس طریقے سے چیزیں لینی ہیں اور کیا آپ نے کبھی کوئی چیز لی ہے اس طریقے سے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو میں نے کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ آئی فون 13 پرو میکس لیا تھا اور جو اوریجنل اس کی پرائس ہے وہ تو اراؤنڈ 1000 سے لے کر آپ کو اینی ویئر بٹوین 1200 پاؤنڈس کے بیچ میں آپ کو وہ مل رہا تھا اس ٹائم پر. تو اتنے سارے پیسے ظاہر ہے کہ ایک دم سے تو نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس, اسپیشلی جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا پر ہوں. تو کیا پروسیجر ہے کہ جس کے تھرو آپ لوگ آئی فون ہو گیا یا میک بک ہو گئی, اس طرح کی چیزیں یا کوئی اور لیپ ٹاپ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کیسے کم پیسوں میں لے سکتے ہیں. تو میں نے جو اپنا آئی فون تھا وہ ٹوٹل 70 پاؤنڈز میں لیا ہوا ہے. وہ میں آپ کو سارا ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے. میں نے جو ہے وہ گولڈ کلر میں لیا تھا اور جس وقت میں نے لیا تو میں گئی تھی جو یہاں پر ڈفرینٹ موبائل فونز کے جو آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں جیسے ای ہو گیا, ووڈا فون ہو گیا, O2 ہو گیا, ڈفرینٹ یہاں پر موبائل فون سروس پرووائڈرز ہیں. اور آپ جب ان کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو ایک پورا پیکج پلان دے دیتے ہیں جس میں آپ کا فون بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے اور آپ کا انٹرنیٹ کا یعنی کہ جو آپ کا سارا سم کا جو پورا پلان ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں دونوں چیزیں. یا اگر آپ چاہو تو آپ خالی سم کا پلان بھی لے سکتے ہو جس میں آپ کو وہ صرف کچھ GB ڈیٹا وغیرہ دے دیتے ہیں, ڈفرینٹ ان کی رینج ہوتی ہے. تو جب میں گئی تو میں نے ڈفرینٹ پرووائڈر سے پوچھا, لیکن میری کریڈٹ ہسٹری کوئی نہیں تھی UK کے اندر. اور بہت سارے یہاں پر ایسے ہیں جو آپ کی کریڈٹ ہسٹری مانگتے ہیں, پچھلے 3 سال کا آپ کا UK کا ایڈریس مانگتے ہیں بفور گیونگ یو اینی تھنگ. تو یہ ہوا کہ میں جب وہاں پر گئی ہوں, میں ایپل کے سٹور پہ بھی گئی اور ایپل والوں نے میرے سے ساری ڈیٹیلز لیں. میرا پریویس ایڈریس 3 سال کا میرا ایڈریس تو موجود تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کریڈٹ جو آپ کا جو ایک کریڈٹ سکور ہے وہ ڈیولپڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تھا اور میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اداس ہوئی تھی کہ مجھے یہ نہیں دے رہے ہیں فون. تو آپ کی کریڈٹ ہسٹری کا بلڈ اپ ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے پرووائڈرز یہاں پر ایسے ہیں جو آپ سے کریڈٹ ہسٹری مانگتے ہیں, ایڈریس مانگتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے پرووائڈرز بھی ہیں جو آپ کو بغیر یہ ساری ڈیٹیل پوچھے آپ کو دے دیتے ہیں چیزیں انسٹالمنٹس کے اوپر. تو میں نے جو ہے وہ اسکائی سے لیا تھا. اسکائی موبائل بھی ہے, اسکائی ٹی وی وغیرہ بھی ہیں ان کے پاس. تو میں اسکائی پر گئی تھی اور وہاں سے میں نے لیا تھا. تو یہ ہوا کہ میرا انہوں نے ایڈریس پوچھا, سارا کچھ پوچھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دے دیا تھا موبائل فون, جس میں نے 70 اپ فرنٹ کاسٹ پے کی تھی, 70 پاؤنڈز. وہ میں نے اسی وقت دے دیے تھے اور اس کے بعد جو ہے ہر منتھ میری 35 پاؤنڈز کی انسٹالمنٹ جاتی ہے اور یہ میرا 3 ایئر کا پلان ہے موبائل فون کا. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی مہنگی سی چیز لیتے ہو تو آبویسلی جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں جو کوئی بھی لوگ ہیں, فرینڈز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ جاتے ہی بڑے امیر ہو گئے ہیں اور جی یہ تو مہنگے فون لے رہے ہیں, مہنگی چیزیں لے رہے ہیں اور وہاں پر تو بس جی ان کی عیاشی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. 3 سال کا میرا پلان ہے موبائل فون کا اور اسی طریقے سے سب لوگ یہاں پر چیزیں بناتے ہیں. بٹ آبویسلی ایک چیز ہے کہ آپ لوگ افورڈ کر پاتے ہو, لے پاتے ہو. انسٹالمنٹ پہ آپ کو اچھی چیز, اوریجنل چیز مل جاتی ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی اس طریقے سے ایشوز فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سارا سینیریو ہے. 70 پاؤنڈز میں نے اپ فرنٹ دی, 35 پاؤنڈز میں پر منتھ دے رہی ہوں اور اب مجھے تقریباً سال ہونے والا ہے میرے پلان کو سٹارٹ ہوئے ہوئے بھی. نیکسٹ ایئر مارچ میں سال ہو جائے گا. تو یہ ساری پروسیجر ہوتی ہے یہاں پر چیزیں خریدنے کی. میں نے فون لیا, اس کے بعد میں نے فون کی میری انسٹالمنٹ جاتی تھی. پھر یہاں پر ایک سٹور ہے آرگوس.
आर्गोस की जो वेबसाइट है, अगर आप वहां पर जाओ वहां से भी आप चीजें देख सकते हो, लेकिन मैं इन स्टोर गई, उनके पास भी एप्पल की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, या और भी कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, घर की कोई चीज लेनी है, आपने कोई फर्नीचर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप आर्गोस पे जाओगे और आप उन्हें कहो कि मुझे आप एक आर्गोस कार्ड बना दें। वो एक कार्ड होता है जो कि वो आपको बना देते हैं, और उस कार्ड पे आपकी एक लिमिट होती है, आपकी एक क्रेडिट लिमिट होती है, वो बहुत इजीली बन जाता है, आप वो बनवा लो। उसमें आपको इनिशियली वो 300-400 पाउंड की आपकी एक क्रेडिट लिमिट दे देंगे, और उसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इंटरेस्ट फ्री है। तो ये जैसे मैंने फोन लिया, या अब जो मैं आर्गोस के थ्रू अगर कोई चीज लेती हूँ, तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरेस्ट फ्री हैं, सूद नहीं देना पड़ता। जो चीज मैं चाहती थी कि बगैर सूद के मुझे चीजें मिल जाएं, तो वो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मेजॉरिटी चीजों में आपको इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं, इंटरेस्ट फ्री आप जो है उसको पे कर पाते हो। तो आर्गोस का जो कार्ड होता है उसमें आपको एक आपकी टाइम लिमिट होती है, जैसे 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप उनको पेमेंट वापस कर देते हो तो आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो मैंने जो है वो एप्पल की वॉच ली थी, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो उनके एयरपॉड्स लिए थे, तो वो दोनों हमने आर्गोस से लिए, आर्गोस के क्रेडिट कार्ड पे लिए, और उनकी हम इंस्टॉलमेंट्स मंथली पे करते हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि वो कोई प्लान नहीं है, बस ये एक होता है कि मैंने 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, तो वो मैं खुद ही से डिवाइड कर लेती हूँ उसको इस तरीके से कि जो मेरा 6 महीने के अंदर मैं पे कर पाऊं। कभी मैं 70 पाउंड्स दे देती हूँ, कभी मैं 80 दे देती हूँ, कभी 65 दे देती हूँ, जितनी मेरी हर मंथ जो बजट बन रहा हो, और उस हिसाब से मैं उन्हें पे बैक कर देती हूँ। मैंने घर के लिए एयर फ्रायर लिया था, मैंने जो है वो समर्स में लॉन मूवर लिया था, ये सारी चीजें मैंने आर्गोस से ली, इंस्टॉलमेंट्स पे ली। जब मेरा एक प्लान जो है 2-4 चीजें मैं लेती हूँ वो खत्म हो जाता है, तो फिर मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ। और अब जो है वो मैंने आर्गोस की जो अपनी क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज भी कर लिया हुआ है। 2 दफा मैं उनसे ये कर चुकी हूँ कि मैंने उनका लोन टाइम पे वापस किया, तो उन्होंने मेरी क्रेडिट लिमिट, अब जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने मेरी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करके 400 पाउंड से 550 पाउंड कर दी है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप करनी होती है, और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी इसी तरीके से बिल्डअप होती है कि आपने कोई भी चीज क्रेडिट पर ली है और आपने उसको टाइमली वापस कर दिया है। आप यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हो। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करो, करंट अकाउंट ओपन करो, तो साथ ही आप एक क्रेडिट कार्ड भी ले लो। उसकी थोड़ी बहुत लिमिट होती है, इनिशियली 200-250 पाउंड। आप ऐसे करो कि आप जब भी कोई ग्रोसरीज कर रहे हो आप क्रेडिट कार्ड पे लो, और घर आते ही आप उसको अपने अकाउंट से, डेबिट अकाउंट से उसकी आप पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी एक क्रेडिट स्कोरिंग बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है यहाँ पर। जब आप आओ तो आप इलेक्टोरल पोल के लिए अपने आप को रजिस्टर करा लो, उससे आपकी क्रेडिट स्कोरिंग पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और आपकी क्रेडिट स्कोरिंग बहुत ज्यादा पॉइंट्स अप हो जाती है। तो इलेक्शंस में वोट देने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, तो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। साथ साथ अब जैसे अगर आप एक क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट है 200 पाउंड या 250 पाउंड, तो आपने उसको कोशिश करनी है कि आपने अपनी मैक्सिमम लिमिट जो है ना उसको आपने यूज नहीं करना एक मंथ के अंदर। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसका आधा या आधे से कम ही आप एक महीने में यूटिलाइज करो। वो भी आपकी क्रेडिट बिल्डिंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप एक महीने में जो है वो पूरी लिमिट यूज कर लोगे या नियर फुल लिमिट यूज कर लोगे, तो उसका आपकी क्रेडिट स्कोरिंग के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो होगा। ये सारी चीजें मुझे भी एक्सपीरियंस से पता चली हैं, चीजें करने से पता चली हैं। अगर आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे का इरादा है, आप आगे घर मॉर्टगेज करना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, कुछ भी आपने करना है ऐसा, तो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग होनी बहुत बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जो आप आते ही कर सकते हो। जब आप कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे लोगे और उसका आप डायरेक्ट डेबिट लगाते हो अपने अकाउंट से, यानी कि आपका जो भी करंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उस पर आपका डायरेक्ट डेबिट लग गया और हर महीने आपकी उस चीज की अमाउंट कट रही है आपके अकाउंट से, तो उसका आपकी क्रेडिट स्कोरिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और ये होता है कि उससे आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। इनिशियली ये हुआ था कि जब मुझे नहीं मिल रहा था कहीं से भी क्रेडिट पर फोन, तो उसका रीजन ये था कि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने घर में ब्रॉडबैंड लगवाया था, वाईफाई लगवाया था, और वो इस तरीके से लगवाया था कि वो था मेरे नाम पर उसकी जो पेमेंट थी
وہ میرے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ سے جاتی تھی. تو میرے اکاؤنٹ سے کوئی بھی ڈائریکٹ ڈیبٹ پیمنٹ نہیں ہوتی تھی تب. اور ساری جو ڈائریکٹ ڈیبٹ پیمنٹس تھیں جیسے براڈ بینڈ لیتے تھے وہ ساری کی ساری میرے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ سے ہوتی تھیں. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ کی کریڈٹ سکورنگ بہت اچھی بن چکی تھی, اور جب وہ یہاں پر آئے تو انہیں بڑی آسانی سے ان کا فون بھی مل گیا. پہلی دفعہ میں کوئی ان کا مسئلہ نہیں آیا کریڈٹ چیک کا کسی قسم کا, بڑے آرام سے انہوں نے چیزیں پرچیز کر لی. لیکن جب میں لینے کے لیے گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی کوئی کریڈٹ ہسٹری بلڈ اپ ہی نہیں ہوئی ہوئی, آپ نے کبھی کوئی ڈائریکٹ ڈیبٹ لگا کر کوئی پیمنٹ کی ہی نہیں ہے اپنے اکاؤنٹ سے, اس لیے آپ کی کریڈٹ سکورنگ ابھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگی اور پھر آپ کو آسانی سے کریڈٹ پر انسٹالمنٹ پر چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. آرگوز کا جو کارڈ تھا وہ میرا پہلا سکسیس فل چیز تھی فون لینے کے بعد. جو ہوا کہ مجھے آرام سے کریڈٹ لمٹ میری بڑھ بھی گئی اور مجھے وہ کریڈٹ کارڈ مل بھی گیا ان کا. وہ آپ کریڈٹ کارڈ آرگوز کے سٹور میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک دو اور سٹورز میں آپ یوز کر سکتے ہیں, جیسے سینسبریز میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں گروسریز کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیز تھی. انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا اچھا ہے اگر آپ افورڈ کر پاتے ہو, آتے ہی آپ کی جاب لگ جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ میں جو ہے وہ 50 پاؤنڈ کی قسط دے سکتا ہوں یا 40 پاؤنڈ کی قسط ہر مہینہ دے سکتا ہوں, تو آپ ضرور لیں. آئی نو بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نیا فون لیں, نیا لیپ ٹاپ لیں, اور آپ لوگ ضرور اپنا شوق پورا کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے کر سکتے ہیں تو. سو یہ ساری ویڈیو جو تھی وہ ان تمام لوگوں کے لیے تھی جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انسٹالمنٹس پہ چیزیں کیسے لیتے ہیں, کیا پروسیجر ہوتا ہے, کریڈٹ ہسٹری کس طریقے سے ہم نے اپنی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی شروع کرنی ہے, اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر لگتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہوگی, اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ٹو سی مور ویڈیوز لائک دس, اینڈ آئی ول سی یو گائز ویری سون ان another video. Bye bye.